بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرام، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک مالدار آدمی تھا جو کہ بیمار ہو گیا اور سخت ترین بیماری کاٹنے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک نوجوان اکلوتا بیٹا تھا جو کہ اس کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد کا ولی وارث تھا۔ اس نوجوان کو بیٹھے بٹھائے اتنا مال مل جاتا ہے باپ کے انتقال کے بعد کہ وہ ان پیسوں کی قدر نہیں کرتا اور عیاشی میں پڑ جاتا ہے۔ وہ شراب، شباب اور کباب کے چکروں میں بہت آگے نکل جاتا ہے اور گناہوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کی بیمار اور بیوہ ماں اس کو بہت سمجھاتی ہے کہ بیٹا ان چیزوں سے دور رہے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ وہ زمانہ اور وہ دور حسن بصری کا تھا اور وہ خاتون حسن بصری کی مجلسوں میں جایا کرتی تھی، ان کے بیانات سنا کرتی تھی اور بہت نیک دل عورت بن گئی تھیں وہ، اور اپنے بیٹے کو بھی سمجھاتی تھی کہ بیٹا ایک دفعہ تو حضرت صاحب کی مجلس میں چلا چل، شاید تیرا دل ان کی باتوں سے موم ہو جائے اور تو دنیا داری کی یہ ساری بری عادتیں چھوڑ دے۔ لیکن ان کا بیٹا کوئی بات نہیں سنتا تھا، یہاں تک کہ اس بیٹے کو ایک مہلک بیماری نے گھیر لیا اور وہ شدید بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ علاج کرنے والوں نے بھی جواب دے دیا کہ اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ آہستہ آہستہ وہ نوجوان موت کے قریب ہونے لگا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس نوجوان کو بھی موت کی فکر ہونے لگی اور اس کے دل میں احساس ہونے لگا کہ میں اب کچھ توبہ کر لوں، میرا بچنا تو بہت مشکل ہے۔ ایک دن وہ آیا کہ اس نے اپنی ماں کی خوشامد کری اور یہ کہا کہ ماں، میں بہت بدکار ہوں، گناہ گار ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے توبہ نہیں کی جاتی۔ ماں، تم حسن بصری کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر یہ اس سے کہو کہ میرا بیٹا بہت بدکار اور گناہ گار تھا، اب وہ بیمار ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن توبہ نہیں ہوتی، اس سے توبہ کرنی نہیں آتی اس کو، تو آپ اس کو توبہ کروا دیں تو شاید اس کے کچھ گناہ کم ہو جائیں، وہ آسانی سے مر سکے گا۔ یہ سب سننے کے بعد ماں بہت خوش ہوئی اور جلدی سے تیار ہو کر حسن بصری کے پاس چلی گئی۔ وہ بیوہ عورت بھاگی بھاگی حسن بصری کے پاس گئی، پردے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے کہنے لگی کہ حضور، میں وہی بیوہ عورت ہوں جو اپنے بیٹے کے لیے آپ سے دعا کا بولتی تھی بار بار کہ میرے بیٹے کے لیے آپ دعا فرما دیں، وہ بہت بدکار اور گناہ گار ہے، تاکہ راہ راست پر آ جائے، اور وہ اس وقت بستر سے لگا ہوا ہے، بیمار ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ ماں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، حسن بصری سے کہیے گا کہ میرے لیے دعا فرما دیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن توبہ نہیں ہوتی مجھ سے، تو آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ وہ توبہ کر سکے، چل کے توبہ کروا دیجئے اس کو۔ تو حسن بصری نے فرمایا کہ میں ابھی نہیں جا سکتا، میرے درس ہے، کافی لوگ میرے درس اور حدیث کا اور میرے بیان کا انتظار کر رہے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حسن بصری نے معذرت کر لی تو وہ ماں ٹوٹے دل سے پھر واپس آ گئی۔ جب ماں گھر پہنچی تو بیٹا دروازے کی طرف تک رہا تھا، اس نے بیٹے نے پوچھا، ماں کیا ہوا؟ ماں کہنے لگی اور رونے لگی کہ بیٹا تو بد نصیب ہے، میں ساری زندگی تجھ سے کہتی رہی، تو نہیں گیا، آج انہیں کہا تو وہ نہیں آئے۔ یہ سب سننے کے بعد بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے فریاد کری اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، تو حسن بصری کا محتاج نہیں ہے اور حسن بصری کی توبہ کا بھی محتاج نہیں ہے، یا میرے مالک، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مغفرت کے لیے، تو مجھے معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ ماں تم گواہ رہنا، میں اللہ سے مغفرت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں گناہ گار ہوں، دنیا کا بدکار آدمی ہوں، اب میں مرنے کے بعد تیرے پاس ہی آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دینا، مجھے معاف کر دینا، میرے پروردگار مجھے معاف کر دینا۔ اور مرنے لگا، مرتے مرتے چلتے چلتے کہنے لگا کہ ماں میں چلتا ہوں، مجھے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا، مجھے اپنے گھر کے آنگن میں کہیں دفن کر دینا، اگر مجھے قبرستان میں دفناؤ گی تو مجھے اتنی سخت سزا ملے گی کہ میرے آس پاس کے مردے بھی پریشان ہو جائیں گے، وہ بھی تکلیف میں رہیں گے، اسی لیے مجھے گھر میں دفن کرنا۔ اور ایک دوسری بات، ماں اپنے دوپٹے یا چادر سے میرے گلے میں پھندا ڈال کر اس شہر کی گلیوں میں مجھے گھسیٹنا کتے کی طرح، تاکہ میرے دوست احباب سب دیکھ سکیں جو میرے ساتھ گناہ کرتے تھے، ان کو نصیحت ہو سکے کہ گناہ گار کا کیا حال ہوتا ہے اور وہ مزید گناہ کرنے سے بچ جائیں، اور وہ مجھے دیکھ کر نصیحت اور توبہ کر لے۔ ماں میری ان دونوں باتوں کو مان لینا۔ اور پھر کلمہ پڑھا اور استغفار کلمہ پڑھا اور پھر جان نکل گئی۔
اور پھر ماں بیٹھے بیٹھے روتی رہی۔ کب تک روتی؟ آخرکار اس نے بیٹے کے جسم پر چادر ڈالی اور محلے میں چلی گئی کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو اس کے کفن دفن کا انتظام کروا دیجیے۔ تو محلے والوں نے بولا کہ آپ سائیڈ میں ہو جائیے، ہم یہ سارا کام خود کر لیں گے۔ یہ سب کام آپ لوگ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ تو محلے والوں نے بولا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ماں نے کہا آپ لوگ آپس میں بات کر کے نماز جنازہ کا سلسلہ کر لیجیے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ماں کو خیال آیا کہ نماز جنازہ کے لیے میں حسن بصری کو بولتی ہوں، شاید نماز جنازہ کے ذریعے ہی میرے بچے کی اور مغفرت ہو جائے۔ اور وہ اپنی مامتا سے مجبور ہو کر پھر ایک دفعہ حسن بصری کے پاس حاضر ہوئی۔ وہ عورت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کے پاس آئی تھی توبہ کے لیے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو برائے مہربانی اللہ رسول کا واسطہ آپ چل کے اس کا نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ شاید آپ کے نماز جنازہ پڑھانے کی برکت سے میرا بیٹا عذاب سے بچ جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ حسن بصری یہ سنتے ہی جلال میں آ گئے، کہنے لگے کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی ہو، میں نہیں پڑھا سکتا۔ ایک بار ماں پھر ٹوٹے دل سے واپس آ گئی اور آ کر محلے والوں سے کہا کہ آپ لوگ رائے مشورہ کر کے خود ہی آپس میں نماز جنازہ پڑھا لیجیے۔ تو اتنی دیر میں محلے والے تیاری کر کے یہ مشورہ کر رہے تھے کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا۔ تو گیٹ پر دستک ہوئی تو اس کی ماں چادر اوڑھ کر گیٹ پر گئی تو باہر سے آواز آئی کہ حسن بصری۔ اس کی ماں بہت حیران ہوئی اور خوشی خوشی دعائیں دینے لگی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، آپ رک جائیں، میں جا کر ان کو منع کر دوں کہیں وہ نماز جنازہ نہ پڑھا دیں۔ جب میں نے آپ کو ڈانٹ کر بھگا دیا تھا تو میرے کیلولے کا وقت تھا، میری ذرا دیر کے لیے آنکھ لگی تو مجھے خواب میں ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈانٹ رہا ہے کہ حسن تم کیسے میرے ولی ہو، میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھنے نہیں جا رہے؟ تو میں اسی لیے فٹافٹ بھاگا آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کری، فریاد کری، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت ہمیں ضرور دی ہے کہ آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا۔ اور یہ واقعہ اسی طرح کا ہے، مرنے سے پہلے اس نوجوان نے توبہ کری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو ہمیں جب تک زندگی ہے، جان میں جان ہے، آخری سانس سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے کہ کب ہمارا آخری وقت آ جائے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ